بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، وفي رواية من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا تذکرہ آئے، میرا ذکر اس کے سامنے ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر وہ درود بھیجے، اور جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے اور اس کی 10 خطائیں معاف فرمائیں گے اور 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ خالق کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر حضرات انبیاء علیہ السلام میں جو مرتبہ امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں ملا۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کا آغاز بڑے عجیب انداز سے فرما رہے ہیں، اور یہ انداز قرآن کریم میں کسی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ بالکل انوکھا انداز ہے، نیا انداز ہے۔ بات شروع یہاں سے فرمائی، اصل تو کہنا یہ چاہتے تھے جو کہ آگے آ رہا ہے کہ تم میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو، لیکن گفتگو یہاں سے شروع نہیں کی، بلکہ گفتگو یہاں سے شروع کی کہ دیکھو پہلے یہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اس عبادت میں پہلے سے شریک ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر عبادت سے مبرہ اور منزہ ہے، لیکن یہ ایک درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود شریک ہو رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے فرشتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی درود بھیجو۔ اور دوسرا اس میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگر تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر لو کہ اگر تم درود نہیں بھیجتے اور تم درود و سلام نہیں بھیجتے تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے نبی کے جو درجات ہیں وہ بلند نہیں ہوں گے، میں خود اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرا درود بھیجنا بھی کافی ہے۔ لیکن یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی کہ تم اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو جاؤ، فرشتوں کے ساتھ اس عمل میں تم شریک ہو جاؤ، تو یہ تمہارے نصیب کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک قاعدہ ہے اور یہ ایک اصول ہے کہ ہر شخص کی تعظیم اور تکریم اس کے درجے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بادشاہ کا کوئی مہمان آتا ہے بہت دور سے، کوئی خاص چہیتا آتا ہے، تو بادشاہ اس کے لیے اپنے اراکین سلطنت میں سے کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، اور پھر اگر وہ آنے والا کوئی زیادہ مخصوص آدمی ہوتا ہے، کوئی بہت وی آئی پی یا وی وی آئی پی ہوتا ہے،
تو بادشاہ اور اپنے مقربین میں سے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو لے کر آ جاؤ، اور اگر آنے والا شخص وہ بہت زیادہ VVIP ہے تو پھر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے اراکین سلطنت کے ساتھ خود جاتا ہے اس کو لینے کے لیے۔ تو بالکل یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ حق تعالی جل شانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کے علو مکان کے پیش نظر انسانوں کو اور فرشتوں کو بھی صلاۃ والسلام کا حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی اس میں شریک ہو، ہم پہلے سے اس میں شریک ہیں، تم بھی یہ کام کرو۔ یہ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، ایک لفظ تو استعمال ہوتا ہے اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں درود و سلام۔ درود جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور سلام جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہاں جو آیت ہے اس آیت میں صلاۃ کا لفظ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ جو ہے وہ ایک مشترک لفظ ہے جو بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ایک معنی صلاۃ کا دعا بھی آتا ہے، ایک معنی صلاۃ کا استغفار بھی آتا ہے، ایک معنی صلاۃ کا برکت بھی آتا ہے، اور ایک معنی صلاۃ کا قراءت بھی آتا ہے، اور ایک معنی صلاۃ کا رحمت اور مغفرت بھی آتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان ان تمام معانیوں میں سے جو معنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اس شان کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور عام انسانوں کے لیے جب یہ صلاۃ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، درود شریف پڑھنا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب عبادت ہے، اور رمضان کا مہینہ ہو اور پھر رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ شب جمعہ عطا فرما دیں جو کہ آج ہے، پھر اس کے بعد اگلا دن جمعے کا مل جائے، اور پھر آدمی اپنے اوقات میں سے ایک مخصوص وقت درود شریف کے لیے نہ کرے، اس سے بڑا بدنصیب آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان میں ہمیں خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس درود شریف پڑھنے میں حضور کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلا فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو اللہ تعالیٰ بڑھا ہی رہے ہیں، لیکن ہمارا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام اس فہرست میں شامل کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جتنا زیادہ وقت آپ دے سکیں، اتنے وقت میں مسنون درود شریف اور جو ماثور درود شریف ہے اور جو صیغہ درود شریف کے احادیث سے ثابت ہیں، ان درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے اور اسے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب و غریب عبادت ہے، میں صرف 2-3 باتیں ذکر کر بات مختصر سی کر ختم کر رہا ہوں۔ 2-3 باتیں حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ جتنی بھی ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں، کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ نہ کرے ذرا سی ریاکاری کا اگر شبہ پیدا ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ عبادت قبول ہوگی؟ وہ عبادت اللہ تعالیٰ معاف کرے، پناہ میں رکھے، وہ عبادت کرنے والے کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ قرآن ہو، جو بھی عبادت ہو۔ لیکن علماء نے لکھا کہ یہ جو درود شریف کی عبادت ہے، یہ عبادت ایسی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ، ویسے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن فرض کر لیں کہ کوئی اللہ کا بندہ یہ درود شریف دکھلاوے کے لیے بھی پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بھی قبول فرماتے ہیں، اس کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے ہیں، اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کہ جب کوئی آدمی دعا مانگتا ہے، وَالدُّعَاءُ هُوَ مَحْجُوبٌ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا رکی رہتی ہے جب تک کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، وہ دعا اوپر جاتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ، بہت عظمت کے ساتھ، اور یہ سمجھ کر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی امت کو یاد رکھا ہے،
ہر موقع پر یاد رکھا ہے، ہر موقع پر یاد رکھا ہے، اور آخرت میں بھی یاد رکھیں گے۔ اور آپ کی اس امت پر بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک ادنا حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام نامی آئے اور جب آپ کا ذکر مبارک آئے تو ادب اور احترام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہنا چاہیے۔ اور درود شریف یہ مستقل ایک درود شریف بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسنون جو درود شریف کے الفاظ جو حدیث سے ثابت ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔